میں بات ادھر کرنے لگا، آپ کو درود شریف کہا تھا، آپ نے کہا ہم بھی بات سن لیں۔ جی پڑھ لیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جج سوال کرتا ہے کہ تم میں سے کس کے نبی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے ذرا؟ یہاں تک میری بات سمجھ آ چکی ہے تو میں اگلی بات عرض کروں آپ کی خدمت۔ کیونکہ اگر تو جس کے نبی کے پیروکار ہو اس کا یہ دعویٰ ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوشش کر لیجئے، اور جس کے پیروکار ہو اگر اس کا دعویٰ ہی نہیں تو پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ سب کی زندگیوں کو ڈسٹرب کرتے پھریں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اگر دادا کہے میرا 5 مرلے کا مکان ہے، آپ میری جانب توجہ رکھیے، میں مختصر وقت ہے اور سردیوں کے دن ویسے بھی بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور مفتی صاحب نے بھی آنا ہے، انہوں نے بھی بیان کرنا ہے، توجہ میری جانب رکھیے۔ دادا جو کہے کہ میرا 5 مرلے کا مکان ہے، پوتا رشتہ داروں سے کیسے جھگڑ سکتا ہے مجھے 2 کنال پوری کر کے دو؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے رشتہ داروں کو میں کچہری میں گھسیٹوں گا مجھے 2 کنال پوری کر کے دو؟ جس کا تو وارث ہے اس کا دعویٰ ہی نہیں تھا 2 کنال کا، وہ تو کہتا ہے میرا 5 مرلے کا مکان ہے، تو کیسے جھگڑ سکتا ہے؟ اگر تو جس کے پیروکار ہو اس کا یہ دعویٰ ہے میں پوری دنیا کا نبی ہوں تو پھر آپ کوشش کر لیجئے، اور اگر ان کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا قانونی حق پہنچتا ہے؟ تو دونوں خاموش ہیں، آپ نہ چپ رہیے گا مجھے دکھ ہوگا، دونوں خاموش ہیں۔ مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن ہاتھ میں پکڑ کے سینہ جوڑا کر کے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یا ایھا الناس، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آمنہ کے لال نے جو پہلا اعلان کیا یا ایھا الناس، قوم کو مخاطب نہیں ہوئے، یا قوم نہیں کہا، قبیلے کو مخاطب نہیں ہوئے، قریشیوں کو مخاطب نہیں ہوئے، حالانکہ سامنے صرف قریشی ہیں، سامنے صرف ہاشمی ہیں، سامنے صرف مکہ کے لوگ ہیں، سامنے صرف عرب کے لوگ ہیں، لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے جہاں بستا ہے، بستیوں میں ہے، شہروں میں ہے، اس خطے میں ہے، آج ہے یا آنے والی صدی میں آئے گا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ جو بھی انسان ہے میں اس کی جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو یہ حق میرے آقا کا ہے، میرے آقا پوری دنیا کے نبی ہیں۔ بولو میرے ساتھ، بولو میرے ساتھ، میرے آقا پوری دنیا، پہلے جتنے نبی آئے، قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، بستیوں کے نبی، شہروں کے نبی، ایک ایک وقت میں کئی نبی، یہاں کوئی اور نبی، کچھ فاصلے پہ کوئی اور نبی، لیکن میرے آقا تمام انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، میرے آقا ملائکوں کے نبی، میرے آقا فرشتوں کے نبی، میرے آقا شرق کے نبی، غرب کے نبی، شمال کے نبی، جنوب کے نبی، میرے آقا تحت الثری کے نبی، سدرۃ المنتہا کے نبی، میرے آقا چرند کے نبی، پرند کے نبی، ہواؤں کے نبی، خلاؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، ارے میرے آقا تو نبیوں کے نبی۔ اللہ تکبیر، اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، عقیدۃ النبی زندہ باد۔ اور میں اسٹیج والوں کی توجہ چاہتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی شخصیت کا تذکرہ اگر آپ سنیں، اس کی سوانح حیات دیکھیں، اس کی کتاب زندگی پڑھیں، تو وہ ولادت سے شروع ہوتی ہے وفات پہ ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ، وہ ولادت سے شروع ہوتی ہے وفات پہ ختم ہو جاتی ہے۔ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں علاقے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، فلاں تنظیموں میں شمولیت اختیار کی، فلاں جگہ کاروبار کیا، فلاں عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا، کتاب بند ہو جاتی ہے ولادت سے وفات تک۔ اسی لیے کمزور لوگوں نے ایک نے صرف ولادت کو پکڑ لیا، ایک نے وفات کو پکڑ لیا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی عام نبی کی بات ہے کہ ولادت سے وفات تک۔
ایک میرے آقا کی ذات ہے. ارے میرے آقا کا تذکرہ ولادت سے وفات تک نہیں ہے. میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے. نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے. بولو. نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور نہ وفات پہ ختم ہوتا. معدود ذہن والوں نے، ایک نے ولادت سے شروع کرنا چاہا، میلاد سے شروع کرنا چاہا. ایک اور طبقے نے، معدود ذہن والے نے، وفات پہ ختم کرنا چاہا. اپنی میری بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ایک میرے آقا کی ذات ہے. میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے. ایک رب تھا. جس طرح یہاں آج ہم ملوالی میں جلسہ سجا کے بیٹھے ہیں نا، رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں. پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا. پہلے جلسے میں اللہ نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا. الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم. دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا. اور اس جلسے کی رپورٹنگ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. اس جلسے کا احوال اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. نبیوں کو بلا کے ان کے ساتھ عہد کیا، میثاق کیا. کیا؟ نبیوں کو میں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا. لیکن سنو، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا. ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا حبیب. ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا محبوب. جب میرا محبوب آ جائے گا، آج میرے ساتھ عہد کرو، اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کہنے دے دوسرا جلسہ، جو جلسہ رب نے عالم ارواح میں کیا، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موضوع شان مصطفیٰ. ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور یہاں پہ ایک میں جملہ طالب علم ہونے کے ناطے آپ کے حوالے کر دوں. اللہ نبیوں سے میثاق کر رہے ہیں، معاہدہ ہو رہا ہے، عہد لیا جا رہا ہے. کیا؟ کہ نبیوں، جو بھی نبی ہے نا وہ پہلے جائے گا، میرا محبوب بعد میں آئے گا. کوئی بات نہیں، میں سمجھا سکا جو نہیں. جو بھی نبی ہے وہ پہلے جائے گا، میرا محبوب بعد. کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو ایک پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد آئے گا. نہیں، جو نبی ہے وہ پہلے ہوگا. جو نبی ہے وہ میرے محبوب سے پہلے ہوگا. پھر آخر میں میرا محبوب آئے گا، آخر میں آمنہ کا لال آئے گا، آخر میں عبداللہ کا در یتیم آئے گا، آخر میں صدیق کا یار آئے گا، آخر میں بلال کا غمخوار آئے گا، آخر میں زہرا کا بابا آئے گا، آخر میں حسنین کا نانا آئے گا، جسے میں ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجوں گا. توجہ، آقا آئے نہیں ابھی. یمن کا ایک بادشاہ ہے طبا، اس کا بیٹا یثرب میں شکار کھیلنے کے لیے آیا، یہاں قتل ہو گیا. اس وقت ابھی مدینہ نہیں بنا، یثرب ہے، یہاں وہ قتل ہو گیا. طبا کو غصہ آیا، اس نے فوج اکٹھی کی، میں یثرب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. دوپہر کے وقت یہاں پہنچا، یثرب میں جنگ لڑ رہا ہے. شام کو باہر خیمے لگائے، خیموں میں ٹھہرا ہوا ہے تو دیکھتا ہے یہ یثرب کے لوگ اس کے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا میں آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا، میں جنگ کرنے کے لیے آیا اور آپ کھانا لے کر آ رہے ہو. تو یثرب کے لوگوں نے کہا تو بے شک ہم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہے تو مسافر، کھانا کہاں سے کھائے گا؟ اس بستی کی فطرت میں اللہ نے مہمان نوازی رکھی ہے. اس نے کہا جنگ روک دو. اس نے اپنے فوجیوں کو کہا جنگ روک دو. اپنے علماء کو بلوایا، یہودی علماء ہیں، اور انہیں کہا کہ یہ کیا بستی ہے، میں اسے مٹانا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے کھانا لے کر آ رہے ہیں. علماء نے اسے بتایا تو اس بستی کو نہیں مٹا سکتا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس بستی میں اللہ کا آخری نبی آئے گا، ہجرت کر کے یہ بستی ان کا مسکن بنے گی.
اس نے کہا اور مجھے کچھ بتاؤ. انہوں نے اور بہت ساری باتیں بتائیں. اللہ کا آخری نبی ہوگا, ساری کائنات کا امام ہوگا, ساری کائنات کا سردار ہوگا, اللہ اس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجائیں گے. اس نے امت کی باتیں پوچھی, امت کی باتیں اسے بتائی گئی. اس نے طبا نے یثرب میں ایک مکان تعمیر کرایا. مکان تعمیر کرا کے اس کی چابی بڑے سردار کے حوالے کی, ساتھ وصیت نامہ لکھا کہ یہ مکان طبا کا نہیں, اللہ کے اس آخری پیغمبر کا ہے, میں اس کا زمانہ نہیں پا سکوں گا. یہ چابی بھی اور وصیت نامہ بھی تیری نسل میں آگے چلتا رہے یہاں تک کہ آخری نبی تک پہنچ جائے. وہ چابی اور وصیت نامہ چلتے 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 ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچ گیا. آج تک آپ نے یہ سنا تو پیارے آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا کے ٹھہرے. آج قاضی سے جملہ سنیے اور لذت حاصل کیجئے. آقا ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے, ابو ایوب انصاری میرے آقا کے مکان میں ٹھہرے رہے. اس لیے پیارے آقا نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو, جہاں جا کے رکے گی. اللہ آپ کو مواجہ شریف لے جائے, مدینہ لے جائے, سلام پیش کرنے کے لیے لے جائے, اور جا کے کیجئے گا سلام پیش, ڈنڈی نہ ماریے گا. اللہ آپ کو لے جائے, آپ کی پیٹھ ہوگی بیت اللہ کی جانب قبلے کی طرف, سامنے آپ کے جالیاں ہوں گی مواجہ شریف. یہاں سے جیسے ہی آپ گزریں گے آگے باب بقی ہے, باب بقی سے باہر نکلیں تو دائیں ہاتھ میں جو پہلی چھتری ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ مکان تھا, یہ وہ جگہ ہے. عرض یہ کر رہا ہوں آقا بھی پیدا نہیں ہوئے, آئے نہیں ہیں. ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے. اور سنیے اللہ فرماتے محبوب صرف زندگی کی بات نہیں, صرف یہاں کی بات نہیں, محبوب وللآخرۃ خیر لک من الاولی. محبوب تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے, تیرے ہر آنے والا لحظہ پہلے سے بہتر ہے, تیرے ہر آنے والی ساتھ پہلے سے بہتر ہے. تو مجھے پھر کہنے دے گویا اللہ اس میں زمانے کی تخصیص نہیں فرما رہے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر, عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آنا بہتر, آپ کی ولادت ماں کے پیٹ سے بہتر, آپ کا بچپن ولادت سے بہتر, آپ کا لڑکپن بچپن سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کی جوانی لڑکپن سے بہتر, آپ کا شباب جوانی سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کا خدیجہ سے نکاح تنہائی کی زندگی سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کا غار حرا میں جا کے بیٹھنا مکے میں بیٹھنے سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کا ہجرت کرنا غار حرا سے بہتر, آپ کا سور میں جانا حرا میں جانے سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کا مدینے پہنچنا مکے سے بہتر, آپ کی ہر گھڑی بہتر, ہر ساتھ بہتر, آپ کی وفات زندگی سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کے قبر میں اترنا وفات سے بہتر, قبر کے حالات اترنے سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو. محسوس ہوتا ہے کہ رات یہاں پہ برف باری ہوئی ہے. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مجھے قربتوں کو اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. کبھی تم مدینے میں جا رہے غم کے مارو, سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں, وہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین نہ ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو. آقا ہی سنتے ہیں روزے میں اپنے درود, ان کو جاؤ سنا کر تو دیکھو. محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر, ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر, ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. قبر کے حالات اترنے سے بہتر, آپ کا حشر میں کھڑے ہونا قبر سے بہتر, آپ کا حوض کوثر میں جانا کھڑے ہونے سے بہتر, آپ کا پل صراط پہ کھڑے ہونا حوض کوثر سے بہتر. محبوب ہر لمحہ
کھڑی، ہر آنے والی ساتھ پہلے سے بہتر۔ آپ کا قبر میں اترنا، میں نے عرض کیا نا کہ کچھ لوگوں نے صرف میلاد کو پکڑ لیا، کچھ نے صرف وفات کو پکڑ لیا، یہاں تک محدود کرنا چاہا۔ یہ نہ ولادت سے شروع ہے نہ وفات پہ ختم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب انک میت و انہم میتون، سب کی موت کا علیحدہ تذکرہ کیا، آقا کی موت کا علیحدہ تذکرہ کیا، بتا دیا کہ تیری زندگی اور ہے، میرے محبوب کی زندگی اور ہے، تیری زندگی اور ہے، میرے محبوب کی زندگی اور ہے، تیری حیات اور ہے، میرے محبوب کی حیات اور ہے، تیری ذات اور ہے، میرے محبوب کی ذات اور ہے، تیری وفات اور ہے، میرے محبوب کی وفات اور ہے۔ تجھے پسینہ آتا ہے، بو آتی ہے، حضور کو پسینہ آتا ہے، خوشبو آتی ہے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے بولو، کہیں ایسا نہ میں خوش ہو جاؤں۔ تجھے پسینہ آئے تو بو آتی ہے، حضور کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور کدھر ہیں، گلی کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ حضور کے ادھر سے گزر ہوا۔ تو سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرے آقا سوتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ سوال کرتی ہیں نا، یا رسول اللہ آپ نے نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے نماز شروع کر دی، تو آپ جواب دیتے ہیں عائشہ تم میں سے تو ہوں لیکن تم جیسا نہیں، تمہارے پسینے سے خوشبو، میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے، تم سے بو آتی، تم میں سے تو ہوں کہ پسینہ آتا ہے لیکن خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں ہو۔ ساری ایک بات تو مانیں گے، اختلاف کرنے والا بھی مجھ سے مانے گا کہ آپ بھی مٹی سے بنے ہیں، آقا بھی مٹی سے بنے ہیں، لیکن آقا کو اللہ نے یہاں کی نہیں جنت کی مٹی سے بنایا۔ سبحان اللہ کہو، پھر محبت سے کہو اور محبت سے کہو۔ یہ بات تو تسلیم کریں گے کہ آقا جنت کی مٹی سے بنے، اس مٹی سے بنے، ابھی تک میرے کان ابھی تک بند ہیں، اس مٹی سے بنے۔ پھر علماء سے پوچھئے، میں تو طالب علم ہوں، اور جس طبقے کے مرضی علماء سے پوچھئے، قبر پہ جائیں جب میت کو دفنانے کے لیے تو حکم ہے 3 دفعہ مٹی ڈالو، تو پہلی دفعہ کہو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پہلی دفعہ مٹی ڈالو تو کہو منہا خلقناکم، تجھے اسی مٹی سے بنایا گیا، وفیہا نعیدکم آتا یعید عیدا، لوٹایا جانا، تجھے اسی مٹی میں آج لوٹایا جا رہا ہے جس سے بنایا گیا تھا۔ محبت سے بولنا، محبت سے، تو اسی مٹی میں لوٹایا جا رہا ہے جس سے بنایا گیا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو تجھے ماننا پڑے گا نا، تو اس مٹی سے بنا ہے اس میں جائے گا، میں اس مٹی سے بنا ہوں اس میں جاؤں گا۔ اللہ نے میرے آقا کو جنت کی مٹی سے بنایا ہے، تو مان لے دیوبندیوں کا عقیدہ سچا ہے، اللہ نے میرے آقا کے روزے کو جنت بنا دیا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ آپ کی آواز جی، آپ کی آواز اتنی آہستہ ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ناراض ہو گئے۔ میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے، تو اس لیے وہ مسلمان اس جج کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے، یہ وقت میرے آقا کا وقت ہے، اور میرے آقا قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ میرے آقا پوری دنیا کے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ میرے آقا پوری، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، آمین کہیے۔ میں جملہ اصل میں یہ ساری باتیں وہ جو غازی عمر الیاس ہے جس نے ناروے میں ہو کر اس بدبخت کو لات رسید کی ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔
میں اس کے ایمان کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا قابل فخر ثبوت دینا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ حضور کی محبت ہے سینوں میں، اور یہ مسلمانوں کے سینوں سے نہیں نکالی جا سکتی۔ اور میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں گا کہ حضور سے محبت کرنی کیسی ہے، ہونی کیسی ہے، اور میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ آپ اسے بعد میں سمجھیے گا، پہلے آپ اسے فتویٰ سمجھیں کہ یہ آقا کا فتویٰ ہے، یہ حضور کا فتویٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ہر رشتے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ میں محمد سے محبت نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے، جو پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے ان کی خدمت میں، آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اولاد سے کرتے ہو، یقین جانو بڑی بات تھی۔ مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی والدین سے کرتے ہو، بڑی بات تھی، بڑی بات تھی۔ مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی اپنی جان سے کرتے ہو، بڑی بات تھی۔ لیکن آقا فرماتے نہیں، ان سب سے زیادہ کرو، ان سب سے۔ یہ کیوں فرمایا؟ میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آپ کے دل تک پہنچ جائے تو چہروں پہ بس مسکراہٹ لا دیجیے گا، وہی کافی ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ تیری زندگی میں موقع آئیں گے، غمی کا، خوشی کا، تجارت کا، معیشت کا، معاشرت کا، لین دین کا، صلح کا، جنگ کا، دوستی کا، اور ہر انسان کی زندگی میں یہ موقع آتے ہیں۔ اس موقع سے متعلق ایک طرف میرا حکم، دوسری طرف ملا کی بات، ایک طرف میرا حکم، دوسری طرف تیرے لیڈر کی بات، ایک طرف میرا حکم، دوسری طرف تیرے باپ کی بات، ایک طرف میرا حکم، دوسری طرف تیری اولاد کی خواہش، ایک طرف میرا حکم، دوسری طرف بیوی کی رائے، ایک طرف میری سنت، دوسری طرف برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اپنے لیڈر کی مانو، حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی مانو، حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب میری بات کے سامنے کسی اور کی بات آ جائے، سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ محبت ہوتی ہے قربت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ یا رسول اللہ آپ کا زمانہ میں نے نہیں پایا، میں تو 1500 سال بعد آیا، ہم تو 1500 سال بعد آئے۔ آقا کیسے قریب ہیں؟ یا رسول اللہ باپ میرے قریب ہے، اولاد میرے قریب ہے، اور ہمیں علماء نے بتایا کہ باپ کا چہرہ دیکھو حج کا ثواب ہے، اولاد کے منہ میں نوالا رکھو صدقے کا ثواب ہے۔ یا رسول اللہ یہ میرے قریب ہیں۔ آقا کیسے قریب ہیں؟ اللہ کے بعد آقا ایسے قریب ہیں کہ ایسا کوئی اور قریب نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ میں اس آیت مبارکہ کے لیے حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی کا قول رکھنے چلا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو وہ حضرت تھانوی کا جملہ تولے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، کنویں میں چھلانگ لگائے خود سے مرنے کے لیے تو حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ ایسی خاموشی بنتی نہیں تھی، چلو کوئی بات نہیں، زمین جنبت نہ جنبت۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا آگ میں تو واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ ایک اور محبت کی وجہ ہے حسن۔
کیا دوستو؟ حسن۔ حسین کو لوگ تلاش کر کے اس سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں میرا محبوب سب سے حسین ہو۔ آقا سے بڑھ کے کوئی حسین ہے تو دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے حسن کو 100 حصوں میں بنایا، 99 ایک سائڈ پر کیے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 سے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ یہ تو ہے حسن کی بات۔ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا، سارے کا سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ اور جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں 2 جملے آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہلکی پھلکی اگر آواز اسٹیج سے آ جائے تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں کہوں گا میں اتنا لمبا سفر کر کے 7 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے یہاں پہنچا۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، انہیں ہوش آ گیا۔ اور سننا اگر اجازت دو تو میں عرض کروں کیسے مدہوش تھے؟ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ کعبے کا ننگا طواف کرتے، بے ہوش تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، بے ہوش تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی کر لیتے، بے ہوش تھے۔ تھوک پھینک کے چاٹ لیتے، بے ہوش تھے۔ پانی پہ جھگڑتے خون کی ندیاں بہا دیتے، بے ہوش تھے۔ آقا کو دیکھا، ایسا ہوش آیا، ایسا ہوش آیا۔ اس نے پیغمبر کو دیکھا، ایسا ہوش آیا۔ بستیاں آئیں پار کر گئے، صحرا آئے پار کر گئے، سامنے جنگل آ گیا، جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا، اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ اور دنیا دیکھتی ہے۔ حضرت سفینہ قافلے سے بچھڑ گئے، قافلے سے علیحدہ ہو گئے۔ پیارے آقا نے نام ہی اس لیے رکھا تھا سفینہ، جو قافلے کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ آپ کی طرح میں بھی نہ دیکھوں گا تو بڑا وقت آیا ہوگا، انہیں اپنا کام کرنے دیں، میں اپنا کام کروں، آپ اپنا کام۔ یہی ہر چیز کا حسن ہوتا ہے۔ پیارے آقا نے نام ہی اس لیے سفینہ رکھا نا کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، کہ جن کی چیزیں گر جاتی تھیں، کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہے قافلے کی تو وہ اٹھا کے لے آتے، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ تو سفینہ راستہ بھول گئے، جنگل میں دیکھا سامنے سے شیر آ رہا ہے، شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک، ہوں تو میں تیری خوراک، تجھے چاہیے مجھے کوئی صحت مند جانور ملے، کوئی صحت مند بندہ ملے، میں اسے کھا جاؤں، ہوں تو میں تیری خوراک، لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ دنیا دیکھتی ہے کہ شیر یوں خم کر کے ٹانگیں حضرت سفینہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، حضرت سفینہ اس کے کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، قافلے تک چھوڑ کے۔ جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں کیسا ہوش آیا؟ روم کے بادشاہ نے ایک بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے، بہروپیہ جاسوس، اور یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو لگائی نہیں جاتی، تو بہروپیہ ہے، جاسوس ہے، وہ آیا مدینہ میں، اور مدینہ میں آ کے پوچھتا ہے مدینہ کے لوگوں سے، صحابہ سے، تابعین سے پوچھتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے، پروٹوکول کہاں ہے؟ وہ صحابہ بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ کہاں ہے آپ کا امیر المومنین؟ بتایا گیا یوں باہر چلا جا، مدینہ سے باہر جہاں پہاڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جنگل ہے، صحرا ہے، وہاں پہ بیت المال کے اونٹ چلا رہا ہے۔ یوں بنا کرتی ہے نیازی صاحب ریاست مدینہ، بے شک بے شک۔ کہ حاکم بیت المال کی اونٹ چلا رہا ہے، اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ حاکم کچھ عرصے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز مہنگی ہوگی، مجھے میڈیا سے پتہ چلا، وہ تو رات کو پہرا دیا کرتا ہے ریاست مدینہ میں۔ وہ وہاں پہ پہنچا اور دیکھتا ہے کہ واقعتاً امیر المومنین عمر ہے اور وہ اونٹ چلا رہے ہیں۔ اب اس کے دماغ نے کام کیا، اسے ایک گھنا درخت نظر آیا،
کیونکہ بیروتی آیا اور یہ کام کسی عام بندے کو نہیں سونپا جاتا. اس نے سوچا کہ عمر اسی درخت کے نیچے آ کے آرام کرے گا. وہ اس گھنے درخت کے اوپر چھپ کے بیٹھ گیا. اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کے سستانے کے لیے لیٹ گئے, آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. اب یہ اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو اور میں حملہ کروں. جنہوں نے حسن پیغمبر کو دیکھا انہیں کیسا ہوش آیا. اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ لگے اور میں حملہ کروں. اچانک سے ایک طرف سے ایک درندہ نکلا, شیر آیا. اس نے کہا جو کام میں نے کرنا ہے وہ درندہ کر دے گا, جو کام میں نے کرنا ہے وہ شیر کر دے گا, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. ملوالی والوں دکھ ہوگا اگر جملہ ضائع چلا گیا. علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک عمر سوتا رہا شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا. اللہ اکبر. زندہ باد عمر 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 عمر. جیسے ہی پیارے عمر کی آنکھ کھلی, اس شیر نے سلام کیا, ایک طرف کو نکل گیا. اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اوے عمر, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. مجھے کاش 10 بندے مل جاتے میں اپنی بات کر سکتا. یہ مانگی ہوئی رشوت, یہ تو رشوت کی مانند ہو گئی نا. یہ کیا منتیں کر کے گھنٹہ ہو گیا مجھے منتیں ہی کرتا رہوں آپ کی. میں نے کون سا یہاں پہ آ کے ڈھیرے لگا. مجھے دکھ ہوگا اور ہوتا بھی ہے. 10 بندے بھی مجھے مل جائے میں اپنے ذوق کی بات کر دوں. وہ کہتا ہے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. میں اپنے ذوق میں کہہ رہا ہوں حضرت عمر نے کہا ہوگا تو نے ابھی دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. تو نے دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے. تیرے جو بیٹے کے لیے کوئی رشتہ لے کر آئے تو رشتہ تو بعد میں مانے گا, پہلے اس بندے کو تو مانے گا. تیری جو بیٹی کے لیے کوئی رشتہ لے کر آئے وہ تو بعد میں مانے گا, پہلے اس بندے کو معتبر مانے گا تو بات مانے گا. تو نے ابھی دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا, کھولا کسی سے. اللہ اکبر. کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں, اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا, قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جملہ آ گیا ہے, پڑھنے لگا ہوں, دل نہیں کر رہا اس خاموشی کے حوالے کروں, لیکن کیا کروں, بس آ گیا ہے لب پر. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, جب تک رہے گی, جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان صحابہ, عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی, مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب. حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف لا چکے. میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ باقی باتیں پھر کبھی سے. وقت بھی بہت ہو گیا اور دامن وقت میں گنجائش بھی اتنی ہے, نماز عصر کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. آخر دعوانا